نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ شب معراج جس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان پہ جانے سے ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں اور اس کی کچھ تفصیلات کے بارے میں آپ سے بات کروں گی۔ اگر کوئی شخص اس دن کو بہت اہمیت دینا ہی چاہتا ہے تو وہ بھی اپنے عمل پر غور کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس تاریخ کے بارے میں بے شمار اختلافات ہیں، یعنی تاریخ یا مہینہ یا سال کے بارے میں یا اس کے اجزاء کے بارے میں تقریباً 36 اقوال ہیں۔ بعض کے خیال میں یہ ربیع الاول میں ہوئی، بعض نے رمضان کا مہینہ قرار دیا، بعض نے ہجرت سے 1 سال پہلے، بعض نے 1 سال 6 ماہ کہا، بعض نے 1 سال 5 ماہ کہا، کسی نے 1 سال 2 ماہ کہا، کسی نے 3 ماہ کہا، کسی نے 1 سال 4 ماہ کہا، یعنی بے شمار اقوال ہیں اس کے بارے میں۔ ایسا کیوں ہے کہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا اور اس کی تاریخ بھی صحیح معلوم نہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے دور اول میں لوگوں کو تاریخوں سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، وہ تاریخیں صرف یاد رکھتے تھے حج کی یا رمضان کی، جس میں مخصوص عبادات کرنا ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ کون کس دن فوت ہوا، کس دن پیدا ہوا، یہ چیزیں ان کے نزدیک کچھ بہت اہمیت کی حامل نہیں تھی۔ یا کون سا واقعہ کس دن ہوا، وہ واقعے کو تو دیکھتے تھے، اس کی روح کو تو دیکھتے، لیکن اس کی تاریخ ان کے نزدیک ایک غیر اہم چیز تھی، کیونکہ ان کے ہاں دن منانے کا رواج ہی نہیں تھا۔ صحابہ کرام کے اندر ہمارے معاشرے کی طرح دن منانا، اینیورسریز اور اسی طرح برسی اور ولادت کے دن، یہ تمام چیزیں اس کلچر کا حصہ نہیں تھی، یعنی اسلامی کلچر کا بیسیکلی۔ اسلام میں جو اہم دن ہیں جیسے عیدیں ہیں یا مہینے ہیں، رمضان اور حج کا مہینہ ہے، یا اسی طرح کچھ اور مہینوں کی فضیلت ہے جیسے محرم کے روزوں کی فضیلت ہے، یا ذوالحج کے ابتدائی عشرے کے روزوں کی فضیلت ہے، یا شعبان کے روزوں کی فضیلت ہے، یا ہر مہینے 3 دن ایام 20 کے روزے کی بات آئی ہے۔ یہ دن تو شریعت نے خود مقرر کر دیے، لیکن اس کے علاوہ باقی چیزیں بعد کے دور میں پیدا ہوئیں، ان کو دین کا حصہ بنا لینا اور ان کے اوپر اس طرح پابندی سے عمل کرنا جیسے نماز کی پابندی کی جاتی ہے، تو یہ دین میں نئی روایات پیدا کرنے کے برابر ہوگا۔ اگر ہم ایک مشہور روایت کے مطابق مان ہی لیں کہ یہ رات معراج کی رات ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ دکھایا گیا۔ آپ نے بنیادی طور پر اچھے اور برے کام کرنے والوں کے انجام دیکھے۔ تو احادیث کی کتابوں میں معراج کے بارے میں جو کچھ ملتا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ اس سے ہم کچھ سبق لیں، کیونکہ وہ ایک سبق آموز واقعہ ہے، اور ان اعمال سے بچیں جن پر سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اپنی آنکھوں سے، اور وہ کام کریں جن پر جزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورۃ بنی اسرائیل۔ پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ان آیات میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ واقعہ اسراء کے نام سے مشہور ہے۔ اسراء کا لفظی معنی ہے رات کو سفر کرنا، رات کو چلنا۔ اس میں بنیادی طور پر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کی بات ہے۔ احادیث کی کتابوں سے پھر مسجد اقصی سے آگے آسمانوں تک جانے کی بات ہے۔
اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ قرآن پاک میں آیا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنی آیات دکھائیں۔ تو پھر اگر ہم مانیں کہ معراج رجب میں تھی اور اس رات میں تھی، تو اصل چیز تو پھر وہ واقعہ ہے جو پیش آیا، اور پھر واقعے میں بھی صرف واقعہ نہیں، اس کا مقصد کہ کیوں یہ واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعے کا مقصد کیا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آپ نے دیکھی، ہم کو بتائیں، ہم کو بھی دیکھنی چاہیے کہ آپ نے کیا دیکھا، ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح سورۃ النجم میں اس واقعے کی طرف کچھ اشارہ ملتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کی طرف جانے کا اور وہاں پر سدرۃ المنتہا اور اس کے آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے کا اشارہ ملتا ہے، اور اس کے بھی آخر میں جو بات فرمائی گئی وہ کیا ہے؟ لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کیا؟ اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں۔ اور آپ کو معراج کیوں کروائی گئی تھی؟ آسمانوں پہ کیوں لے جایا گیا؟ یہ سب منظر کیوں دکھایا گیا؟ تاکہ آپ عین الیقین کچھ حقائق کو ملاحظہ فرمائیں اور پھر واپس آ کر لوگوں کو بتائیں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کا ترجمہ ہے، قسم ہے ستارے کی جب وہ جھکے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے اور نہ ٹیڑھی راہ پر ہے اور نہ اپنی نفسانی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں۔ یعنی یہ پہلے ہی وضاحت کر دی گئی کہ آپ اپنی کو من گھڑت دل کی باتیں نہیں کرتے۔ وہ قرآن تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا، یعنی فرشتہ، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ پس اس نے خدا کے بندے کو پیغام پہنچایا جو بھی پہنچایا۔ جو دیکھا اس میں پیغمبر کے دل نے جھوٹ نہیں کہا۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ اسے تو ایک مرتبہ اور دکھایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مرتبہ بھی دکھایا تھا۔ کہاں؟ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ وَلَقَدْ رَآهُ، اور البتہ تحقیق اس نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، اس کو یعنی جبریل کو۔ کہاں؟ نزلۃ اخری، ایک اور مرتبہ۔ کہاں؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ جبکہ سدرہ کو چھپائے جا رہی تھی وہ چیز جو چھپا رہی تھی، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی۔ یقیناً اس نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھی تھی۔ یہ تو ہے قرآن کا بیان، لیکن باقی تفصیلات کہ وہ نشانیاں کیا تھیں، قرآن نے صرف کیا ذکر کیا کہ نشانیاں دیکھی۔ وہ نشانیاں کیا تھیں وہ احادیث کی کتابوں میں ہیں۔ اور جس وقت واپس آ کر آپ نے لوگوں کو خبر دی تو بہت سے ایمان والوں کے ایمان متزلزل ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اب بھی یہ باتیں سن کر بہت سے لوگوں کے دل ہل گئے ہوں کہ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ دیکھ لیا۔ بات یہ ہے کہ مشکل اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک کرے، اور اگر اس بات کا یقین ہو کہ اللہ کے ہاں کچھ بھی مشکل نہیں، کن کہہ کے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی سے کرا سکتا ہے،
ایک اشارے میں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر تہ و بالا ہر چیز کو کر سکتا ہے. مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے معراج کا یہ واقعہ مشرکین مکہ کو سنایا تو انہوں نے اس کی تردید کی اور تکذیب کی اور بیت المقدس کی علامتیں دریافت کرنا شروع کر دی کہ کیسا ہے بیت المقدس. تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر فرمایا اور جو جو باتیں اور نشانیاں مشرکین دریافت کرتے میں دیکھ دیکھ کر بتاتا جاتا. ان تمام بیانات سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خدا مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتویں آسمان پر تشریف لے جا کر اسی شب کو واپس تشریف لائے. آپ جسم سمیت گئے، جسم سمیت آئے. یہ محض خواب نہ تھا بلکہ روح جسم کی بیداری کی حالت کے ساتھ گئے. اور قرآن پاک میں بھی اسی کا ذکر ملتا ہے کیونکہ قرآن پاک میں آتا نا سبحان الذی اسری بعبدہ، تو عبد کس کو کہتے ہیں؟ روح کو. اب سے مراد روح اور جسم دونوں ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.